اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور علم سے بھری ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور دردناک سزا بھگتیں گے اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا یعنی پوری طرح روشن بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کو گھٹنے بڑھنے کی منزل ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیاں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط دیکھنے اور غلط راستے پر چلنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیاں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا اور داخل کرے گا ان کو ان جنتوں کی نعمتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں ان کی آواز یہ ہوگی، پاک ہے تو اے خدا، پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کا پہلا رکوع کا ترجمہ پڑھا جس میں 10 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے، مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یعنی اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس حالات کو بھی سمجھنا ضروری ہے جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ صورت مکے کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، یعنی ظلم و ستم کا دور انتہا کو تھا۔ یعنی جو لوگ مکے میں ایمان لا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے،
ان لوگوں کو مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، انتہائی ظلم ستم کا دور تھا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس رکوع میں جو ہے تو توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ اس کائنات پر غور و فکر کرو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن کا یقین کرو۔ ہر شخص کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتا ہے الف لام را، یہ اس کتاب کی آیتیں جو حکمت اور علم سے بھری ہے، یعنی یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حکمت اور علم ہے۔ جو بھی انسان دنیا میں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس کو اس میں حکمت بڑی نصیحتیں ملے گی۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت اور علم سے بھری ہے۔ اس کتاب میں حکمت اور علم ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دوسری آیت میں فرما رہا ہے کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو مشرکین مکہ جھٹلا رہے تھے اور آپ کا انکار کر رہے تھے، قرآن مجید کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی، یعنی کیا عجیب بات ہو گئی ان کے لیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید جو پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی ہمارے جیسے ہی انسان ہے، یہ اگر کلام ہی اللہ کو بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کے ذریعے سے بھیج دیتا تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی، کیا عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر، یعنی مکے کے لوگوں میں سے ہی، مکے کے جو لوگ تھے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے۔ جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، یعنی کئی دنوں سے عربوں میں رسول نہیں آئے تھے تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی خالص توحید کے لیے جو تعمیر کی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، اور انہوں نے وہاں جو ہے 360 بھوت لا کر رکھ دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وہی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے۔ اس کئی دنوں سے ان میں رسول نہیں آئے تھے تو انہیں غفلت میں پڑے تھے، تو ان کو غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سے سچی عزت ہے، اور جو مانے ان کے لیے جو ہے خوشخبری دے دے سچی عزت کی۔ اس پر منکرین نے کہا، اس پر یعنی یہ جو قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس پر منکرین، جو مانتے نہیں تھے، منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید ان کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم کو جو ہے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنا ہے، موت آنی ہے، تو جو لوگ نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی اور جو بدکار ہوں گے ان کو جہنم میں۔ تو وہ کہتے تھے یہ تو کھلا جادوگر ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کھلا جادو ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا،
اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو کائنات کو بنایا اس کا ذکر کر رہا ہے، کائنات کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی ہے، خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، پھر وہ عرش پر جو ہے تو بلند ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کر بس یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو چلا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائی، پھر انسانوں کو پیدا کیا، انسان اور جینوں کو پیدا کیا، تو یوں ہی کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ یعنی کوئی بچہ کھیل کے طور پر کوئی چیز بناتا ہے اور اس کو توڑ دیتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کیا اور پھر اس کا کائنات کا انتظام بھی سنبھال رہا ہے، اس کے انتظام کو بھی سنبھال رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ کوئی جو ہے اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اللہ سے کیا ہے، یہ جو کائنات کا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے سفارش یعنی اس طرح سے چلاؤ، یہ کرو، کوئی نہیں کر سکتا الا یہ کہ کیا کر سکتے ہو، تم دعا کر سکتے ہو، اللہ سے دعا کر سکتے ہو، سفارش کر سکتے ہو کہ اللہ یہ کائنات، اس کے علاوہ یہ انتظام میں کسی کا رتی برابر بھی شامل نہیں ہے۔ پورے کائنات کا نظام جو ہے، پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، تارے، سیارے، یہ جتنے کائنات میں ہے، ایک ایک چیز ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف تم کیا کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو، کوئی بھی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سنبھال رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہی اللہ کیا ہے، تمہارا رب ہے۔ تمام دنیا کی کائنات کا جو ہے پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے، اس کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس کی طرف جو ہے تو تم سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی موت ہر ایک کو آنی ہے، پلٹنا صرف اسی کی طرف ہے۔ پھر بعد میں یعنی کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، آخر موت آئے گی تو تم سب کو جو ہے تو پھر اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے، تم سب کو پلٹنا اللہ طرف۔ یہ اللہ کا پکا وعدہ، یہ اللہ کا جو ہے تو پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش کی جو ابتدا بھی جو ہے اسی نے کی ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ مرنے کے بعد جو ہے پھر اس دوبارہ قیامت کے دن پھر دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے۔ یعنی تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پاداش میں جو کرتے رہے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی بار پیدا کیا، پھر دوبارہ پیدا کرے گا۔ کیونکہ اس دنیا میں جس نے جیسے اعمال کیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اگر یہاں انسان نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو اس کو کیا ہوگا، نعمت بھری جنتیں ملے گی، اور جس نے بد اعمال کیے ہوں گے، یہاں پر ظلم و ستم ڈھایا ہوگا، دنیا میں فساد برپا کرا ہوگا، تو اس کو کیا کرے، جہنم میں ڈالے۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ یہاں پر دنیا میں منمانی زندگی گزارے، قتل عام کرے، قتل غاری کرے، اور اس کو پھر بعد میں حساب و کتاب نہ ہو؟ تو آخرت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، یعنی دردناک سزا بھگتے گا اس انکار حق کی پادائش میں جو کرتا رہا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو رسولوں کا انکار کرتا ہے، جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے، اس کو کیا ہے، دردناک سزا ملے، دردناک سزا بھگتے اس انکار حق کی پادائش میں جو کرتا رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو سراپا یعنی پوری طرح روشن بنایا، اس سورج کو جو ہے روشن بنایا،
اور چاند کو چمک دی، اور چاند کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزل ٹھیک ٹھیک مقرر کی، اور چاند کی جو ہے تو گھٹنے بڑھنے کی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزل ٹھیک ٹھیک مقرر کی، تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کرو۔ یہ چاند کا جو ہے گھٹنا بڑھنا جو ہے اس کی جو ہے اس سے کیا کرو تم دن، مہینے، سالوں، برسوں کی تاریخ معلوم کر سکے۔ یعنی چاند سے جو ہے دنیا میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی اور آج کی موجودہ دور میں بھی چاند کا جو ہے باریک گھٹنا بڑھنا جو ہوتا ہے اس سے کیا ہو دن، مہینے، برسوں معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے تو برحق پیدا کیا۔ وہ اپنی نشانیاں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیاں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے تاکہ کیا ہو وہ پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی جو یہ سورج، چاند، ستارے یہ جو ہے اس میں دیکھ کر غور فکر کر کے کرنے والوں کو، علم رکھنے والے کے لیے کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یعنی یقیناً جو یہ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ہیں رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یعنی رات آتی ہے پھر دن نکلتا ہے، پھر اور اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہے، اور اس چیز میں جو زمین میں جتنے یہ درخت ہیں جو چرین پرین ہیں پیدا کی ہے اور زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ان میں نشانیاں ہیں، کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ جو غلط دیکھنے اور غلط راستے پر چلنے سے بچنا چاہتے ہیں، جو غلط راستے پر چلنے کو، غلط دیکھنے سے بچنا چاہتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی کائنات کی تمام جتنے چیزیں ہیں اس پر غور فکر اللہ کی تمام چیزوں پر کیا ہے غور فکر کون کرتے ہیں؟ جو غلط راستے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، غلط دیکھنے اور غلط راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے اس میں نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ جو ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر بھی مطمئن ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیاں سے غافل ہیں، اللہ کی نشانیاں سے، کائنات میں کی تمام نشانیاں سے، یعنی سورج، چاند کا گھٹنا بڑھنا، رات کا آنا، دن کا آنا، اس سے کیا ہے غافل ہے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا جو ہے تو آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جو یہ کائنات کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ نہیں مانتے، یہ تسلیم نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی جو کہتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی دنیا بن گئی ہے اور یوں ہی نظام چلے گا، یوں ہی نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، جو یہ خیال کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اور یہ بھی حقیقت ہے جو لوگ ایمان لاتے اللہ پر، یہ چیزوں کو، کائنات کی چیزوں پر غور فکر کرتے اور ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ سیدھی راہ پر چلائے گا اور داخل کرے گا ان نعمت بھری جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ یعنی جو لوگ اس کائنات کی چیزوں پر غور فکر کر ایک اللہ کو مانتے ہیں، پھر قرآن مجید کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے؟ سیدھی راہ پر چلائے گا اور داخل کرے گا اس نعمت بھری جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی آواز یہ ہوگی، وہاں جو ہے یعنی
آواز یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا، وہاں ان کی آواز کیا ہوگی؟ پاک ہے تو اے خدا۔ وہاں پر بھی نعمت بھری جنتوں میں وہ کیا کریں گے؟ وہ جو نیک لوگ کیا کریں گے؟ آواز دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے اللہ۔ ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سلامتی ہو، اور ان کا ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ سارے تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ان کا جو ہے تو خاتمہ اس پر ہوگا، اور وہ یہی دعا کریں گے کہ یہی آواز دیں گے کہ اللہ تو ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس طرح سے یہ سورہ یونس کے پہلے رکوع میں توحید ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے، یعنی کائنات کی جتنی کائنات میں چیزیں ہیں اس پر غور فکر کر ایک اللہ کو مانو۔ یہ کائنات کی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے یوں ہی نہیں بنائی ہے، کھیل اور تماشے کے طور پر نہیں بنائی ہے، کسی کھنڈریا کا کھیل نہیں ہے کہ بس یوں ہی بنایا اور یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بامقصد بنایا ہے، اور اس پر جو غور فکر کر کے ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا۔ ظاہر بات ہے جو لوگ اس کائنات پر غور فکر کر کے ایمان لائیں گے ان کو جنت ملے گی، اور جو کفر کریں گے، انکار کریں گے، ہٹ دھرم رہیں گے، ناستک رہیں گے، انکار کریں ان کو کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا پیغام کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کائنات کے ایک ایک چیز پر غور فکر کرو اور اللہ کو مانو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسول بھیجے، اور جو آخری کتاب یہ قرآن مجید، اور آخری رسول جو لے کر آئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی رسول آنے والے نہیں ہے۔ اب قیامت تک رہنمائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ اسی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی، اسی کے مطابق اس دنیا میں رہنا ہوگا، اسی کے مطابق دنیا کے ملکوں کو حکومتیں کرنی ہوگی، اسی کے مطابق جو ہے تو جو دنیا میں زندگی گزارے گا اور جو وہی کامیاب ہوگا اسی کو جنت ملے گی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اللہ سے دعا، اللہ جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔